اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکبر وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ۔ شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والے، کھڑے ہو جائیے، پس ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے اور بتوں سے بچیے اور احسان اس طرح نہ کیجیے کہ اس کا زیادہ بدلہ طلب کرے اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ یہ سورہ مدثر اور اس سے پہلے سورہ مزمل کی تفسیر ہو چکی۔ دونوں سورتوں کا مضمون تقریباً ملا جلا ہے، لیکن سورہ مزمل کے اندر خود کی اصلاح اور خود کو کس انداز سے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو کس انداز سے بنانا چاہیے اور تہجد کی پابندی وغیرہ اس پر خاص طور پر زور دیا گیا تھا، اور سورہ مدثر کے اندر دوسروں کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو دعوت دینا، یہ بتلایا گیا ہے۔ اصل میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی ابتدائی آیات تھی۔ اس کے بعد پھر ایک مدت تک وحی الہی کا سلسلہ موقوف رہا، اور اس کو فترت کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک مدت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے کہ اوپر سے آواز آئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نگاہ کر کے دیکھا تو وہی فرشتہ جو غار حرا کے اندر اقرأ بسم لے کے یعنی جبریل امین آئے تھے، وہی فرشتہ آسمان اور زمین کے بیچ میں کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کرسی لٹک رہی ہے۔ یہ منظر دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ آئے اور گھر پہ آنے کے بعد لحاف کو اوڑھ لیا اور اوڑھ کر سو گئے۔ اس کے بعد جبریل امین پاس میں آتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یا ایھا المدثر یہ پورا پیغام سناتے ہیں۔ تو گویا شروع کی آیتیں اگرچہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کی نازل ہوئی، لیکن اگر پوری سورت کوئی نازل ہوئی ہے تو وہ سورہ مدثر ہے۔ یہ سورت سب سے پہلی پوری قرآن کی سورت اگر نازل ہوئی ہو، ابتدائی آیات اقرأ بسمی کی تو سب سے پہلے نازل ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس کے بعد کون سی نازل ہوئی؟ بعضوں نے سورہ مزمل کو کہا ہے، بعضوں نے مدثر کو کہا ہے، لیکن پوری سورت اگر کوئی نازل ہوئی ہے تو یہ سورہ مدثر سب سے پہلے۔ اقرأ کی باقی آیتیں بھی بعد میں نازل ہوئی، سب سے پہلی آیت کریمہ پوری سورت اگر نازل ہوئی تو یہ سورہ مدثر وہ مکمل ہو گئی۔ قرآن کی سورتوں میں سب سے پہلے پوری سورت مکمل ہونے والی ہے سورہ مدثر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی، مزمل پہلے نازل ہوئی، اس بارے میں دونوں طرح کے اقوال، لیکن بخاری شریف کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ مدثر پہلے نازل ہوئی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ابتدائی آیات یہ اور مزمل کی ابتدائی آیات دونوں ساتھ میں نازل ہوئی ہو، کیونکہ دونوں کا شان نزول بھی ایک ہی ہے کہ وہی فرشتہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، اور یہی پورا شان نزول میں نے ذکر کیا تھا۔ تو لیکن اتنا ہے کہ دونوں صورتوں کے اندر، اس صورت کے اندر خود تہجد کی پابندی وغیرہ اس پر زور دیا گیا ہے، اور اس صورت کے اندر دعوت و تبلیغ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ گویا یہ صورتیں مکمل پہلے نازل ہوئی۔ اس میں ایک جوڑ ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے ساتھیوں کو بھی تہجد کی خصوصاً پابندی کرنی چاہیے۔
اگر تہجد کی ہم پابندی کریں گے ہماری بات میں بھی اثر پیدا ہوگا, ہمارے عمل میں بھی نورانیت پیدا ہوگی اور ہمارے ہر کام میں نورانیت پیدا ہوگی. اس لیے خاص طور پر ہمیں تہجد کی پابندی کرنی چاہیے. اور اس میں بھی دعوت و تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے. تو سب سے پہلی آیت میں یا ایھا المدثر, مدثر کہا جاتا ہے اوڑھنے کی چیز وغیرہ جس میں لپٹ گیا ہو آدمی. تو اے لحاف میں لپٹ جانے والے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوڑھ لیا تھا تو انہیں خطاب کیا گیا ہے, قم فانذر, کھڑے ہو جاؤ بس ڈراؤ. دیکھیے فانذر کا لفظ ہے, اسی سے قرآن کریم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر کہا گیا ہے. نذیر کا معنی ڈرانے والا, اردو میں تو یہی ترجمہ ہوگا, لیکن حقیقت میں نذیر مطلق ڈرانے والے کو نہیں کہتے. نذیر اس ڈرانے والے کو کہا جاتا ہے جو شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرائے. جیسے باپ اپنے بیٹے کو سانپ بچھو وغیرہ سے ڈراتا ہے, ارے بیٹا کاٹ جائے گا ادھر ہٹ جا. دل میں محبت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, پیار ہوتا ہے. تو پیار, محبت اور شفقت کے ساتھ ڈرانا, ایک تو دادا گیری کر کے اور متکبرانہ انداز میں ڈرانا ہوتا ہے, وہ ڈرانا الگ ہے, وہ نذیر نہیں ہے. یہاں حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فانذر, آپ ڈرائیے. اور قرآن کریم میں کئی جگہ بشیرا و نذیرا, کہ آپ خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے, تو وہاں نذیر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. نذیر کے معنی ایسا ڈرانے والا جو شفقت اور محبت کے ساتھ ڈرانے والا ہو. گویا ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ماں اور باپ سے بھی زیادہ شفقت کے ساتھ ہمیں آخرت کے عذاب سے ڈرانے والے تھے کہ میرے امتیوں تم صحیح راستے پر آ جاؤ, ورنہ یہ خطرہ ہے تمہارے لیے اور یہ خطرناک عذاب کو تم برداشت نہیں کر پاؤ گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک تھی, صفت تھی. قم, کھڑے ہو جائیے, فانذر, اور ڈرائیے. اس صورت میں گویا تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. دیکھیے آگے کیا فرمایا, فَأَنذِرْ, ڈرائیے یعنی تبلیغ کیجئے, اور آگے پھر اس کے بعد وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. یعنی گویا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں کے لیے ذکر کرنا بھی ضروری ہے. فَكَبِّرْ, اللہ کی بڑائی بیان کرنا, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی تعریف والے کلمات ہیں, توحید والے کلمات. تو گویا ذکر کا معمول بھی رکھنا چاہیے. اس لیے فرمایا پہلے ڈرائیے اور اس کے ساتھ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے. رب, اس کی شان بہت بڑی ہے, اور وہ یہاں پر رب کی صفت لائے. رب کا معنی ہے پالنہار. گویا سب کا پالنہار ہی سب سے بڑا ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بڑا نہیں ہو سکتا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے پالنہار کی, اپنے پرورش کرنے والے, تربیت کرنے والے, بڑا کرنے والے کی تم بڑائی بیان کرو. وہی بڑائی کے لائق ہے, وہی بڑا ہے, اسی کو بڑا سمجھو. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, آگے حکم دیا اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. اس سے علماء کرام نے لکھا ہے کہ صرف نماز کی حالت میں ہی کپڑے پاک ہونا ضروری ہو ایسا نہیں, بلکہ نماز کے علاوہ بھی بغیر مجبوری کے ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے. نماز کے وقت کے علاوہ میں بھی بغیر مجبوری کے ناپاکی کی حالت میں نہیں رہنا چاہیے, بلکہ ہمیشہ پاک اور صافی رہنا چاہیے. اور ظاہری بات ہے کب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, کب ملک الموت آ جائے, کب ہماری روح نکال لے, کتنے جوان اور اچانک چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں ہوتا.
آج بھی ایک ہمارے ساتھ مولانا تھے, انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں بلڈنگ میں وہاں محلے میں رہنے والے ایک شخص جوان مولانا کچھ بھی نہیں تھا, ہم باتیں کرتے تھے اور اچانک ابھی فون آیا کہ ان کا انتقال ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب بھی حکم آئے گا ملک الموت ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہونے دیتے, فوراً روح نکال دی جاتی ہے. تو ہماری کس حالت میں موت آئے, لہذا ہمیں پاکی کی حالت میں رہنا چاہیے, ہمیشہ پاک اور صاف رہنا چاہیے. تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. مفسرین کرام نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے کہ سیاب کا ظاہری کپڑوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور سیاب کا لفظ یہ چمڑی وغیرہ اور بدن کو بھی کہا جاتا ہے. گویا لباس کو بھی پاک رکھیے اور چمڑی وغیرہ بدن کو بھی پاک رکھیے, اور بدن کو ظاہری ناپاکی سے بھی پاک رکھیے اور باطینی ناپاکی سے بھی پاک رکھیے. اپنے دل کو بھی پاک رکھیے, دل کے اندر کفریہ عقائد اور کفریہ گندگی, شرک, ان چیزوں سے بھی پاک رکھیے. اور اسی طرح سے اپنے دل کو اخلاق رذیلہ یعنی برے اخلاق, ان سے بھی پاک کر دیجیے. دل کے اندر برے اخلاق, بد اخلاقی یعنی تکبر ہے, ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, اور اسی طرح سے کینہ ہے یعنی دوسروں کے بارے میں برا گمان رکھنا, بدگمانی کرنا ہے. اسی طرح کینہ یعنی دوسروں کے بارے میں دل میں میل رکھنا, اور اسی طرح سے حسد, دوسروں کے اوپر جلن رکھنا. تو یہ ساری چیزیں یہ برے اخلاق ہے. تو ان برے اخلاق سے اپنے اندروں کو بھی پاک اور صاف کر دیجئے. تو گویا اپنے بدن کو بھی ہر اعتبار سے پاک اور صاف کر دیجئے. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور گندگی سے بچیے, بتوں سے بچیے, ظاہری گندگی سے بھی اور یہ بتوں کی شرکیہ گندگی سے بھی, کہ تم سے شرک نہ ہونے پائے. تو اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کر رکھیے اور بچاتے ہوئے تم زندگی کو گزارو. یہ یہاں حکم دیا جا رہا ہے. دیکھیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا یہ آسان نہیں ہے. ان آیات سے پتا چلتا ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ہمیں خود کو بھی بھول نہیں جانا ہے کہ ہم باہر دعوتیں دیتے رہے اور خود اپنا ٹھکانہ ہی نہ ہو. یہ نہیں, بلکہ خود اپنی ذات سے تبلیغ کو شروع کرنا ہے. اپنے کو بھی باہر تو دعوت و تبلیغ کرنا ہی ہے, لیکن دعوت و تبلیغ کا کام اپنی ذات کے اندر بھی ہونا چاہیے, خود بھی عمل ہونا چاہیے. اگر خود عمل نہیں ہوگا, قرآن کریم کی دوسری آیت مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا, اس میں یہ دوسری آیت میں یہود کے حالات, یہود کے علماء کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ذکر فرمایا, اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, کہ بھلا تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو, یعنی خود عمل نہیں کرتے. وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. تو یہ نہیں چلے گا, بلکہ خود بھی ذکر کرنا پڑے گا. خود بھی آگے سورہ مزمل میں بتلایا تہجد کی پابندی کرنی پڑے گی. خود بھی اپنے کپڑوں کو, بدن کو, اپنے دل کو, دماغ کو پاکیزہ رکھنا پڑے گا. اور اسی طرح سے گندگی سے, ہر طرح کی ظاہری گندگی سے بھی بچنا پڑے گا, اور اسی طرح سے باطینی گندگی سے بھی بچنا پڑے گا. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ, اور بتوں کی گندگی یعنی کفر اور شرک سے بھی بچنا پڑے گا. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے, اور خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سختی سے یہ بات منع فرما دی تھی کہ آپ احسان اس طرح مت کیجئے کہ زیادہ بدلہ طلب کریں, یعنی یہ کہ اس کو ہدیہ دے دوں تاکہ وہاں سے زیادہ مل جائے, یہاں میں تھوڑا سا ہدیہ دے دوں گا تو وہاں سے زیادہ مل جائے گا. تو یہ اس طرح نہ کیجئے, اس طرح کرنا صحیح. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ساری باتیں کہ کپڑے پاک نہ رہے ہو ہی نہیں سکتا, پاکیزہ ہستی تھی, لیکن امت کو سنانا مقصود ہے. ہم پیچھے جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین اور پیچھے جو ان کا کام کرنے والے ہیں ان کو بتلانا مقصود ہے کہ تمہیں سب اس انداز سے چلنا پڑے گا. تو گویا امت کو بتلانا مقصود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ بھائی ہدیہ وغیرہ بھی اس نیت سے لاؤ، تھوڑا دو اس لیے مجھے زیادہ دے، ایسی نیت سے مت دو، اللہ کے لیے اخلاص سے دو. تو یہ اس طرح اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اس انداز سے ہدیہ کہ تھوڑا ہدیہ دوں گا تو وہاں سے زیادہ ملے گا، تو اس طرح نیت رکھ کے ہدیہ دینا مکروہ ہے، اس لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجئے. صبر کا معنی اصل میں ہے روکنا. صبر کہا جاتا ہے حبس النفس علی ما تکرہ، اپنے نفس کو ایسی چیز پر روکنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. نفس ہمیشہ عیاشی اور اور عیاشی کرنا، گناہوں کے کاموں میں لگنا، ایسی چیزوں کو ہی پسند کرتا ہے. تو اپنے نفس کو ان چیزوں سے روک دینا یہ ہے صبر. تو یہاں صبر کا حکم دیا گیا ہے. صبر کی 3 قسمیں علماء کرام نے ذکر فرمائی ہے، مفسرین کرام نے. صبر 3 طرح کا ہوتا ہے. آج تو کچھ بھی کہتے ہیں، ارے ہم تو بہت صبر کرتے ہیں. بھائی صبر کس کو کہتے ہیں یہ پہلے سمجھ لیجیے آج کہ صبر کس کو کہتے ہیں. ہم نے صبر کا معنی ہی نہیں سمجھا اور ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں ہم تو بہت بڑے صابر ہیں، بہت بڑے صبر کرنے والے. صبر کی 3 قسمیں، وہ تینوں چیزیں ہمارے اندر آ جائے، ہر ساتھی اپنے اندر جانچ لے کہ اپنے اندر آ گئی تو پکا صبر کرنے والا ہو گیا، اور اگر نہیں آئی تو صبر کرنے والا نہیں ہے. نمبر 1 صبر علی الطاعات. صبر کا معنی میں نے بتلایا کہ نفس کو ناپسندیدہ اور ناگوار چیزوں پر روکنا، یہ صبر ہے. تو ایک ہے صبر علی الطاعات، اللہ تعالی کی اطاعت فرما برداری پر صبر کرنا. اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر صبر کرنا، یہ صبر کی پہلی قسم. نماز پڑھنا دل نہیں چاہتا، بعد میں پڑھوں گا، ابھی سو جاؤں، فجر میں اٹھنا مشکل، اٹھ جاوے اس کے باوجود، یہ نفس کو روکنا ہوا. تو یہ ہے صبر علی الطاعات، کوئی عبادت نہ چھوٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی حکم ہم سے نہ چھوٹے تو سمجھو کہ ہم صبر علی الطاعات کر رہے ہیں. اور اگر کوئی حکم چھوٹ رہا ہے، نفسانیت آ جاتی ہے، کبھی سستی اور غفلت میں نماز فوت ہو جاتی ہے، سستی اور غفلت میں روزہ چھوٹ جاتا ہے، زکوٰۃ میں آگے پیچھے ہو جاتا ہے، حج فرض ہوا ہے اس کے باوجود ٹال مٹول ہو جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں بتلا رہی ہے کہ صبر علی الطاعات پایا نہیں جا رہا ہے. رشتہ داری کو پورا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، والدین کے حقوق ادا کرنا، اپنی اولاد کے حقوق ادا کرنا، میاں بیوی کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزوں میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم دیے ہوئے ہیں. اب یہاں کون کرے؟ یہ کر کے رک جاتا ہے تو یہ صبر علی الطاعات نہیں کر رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر اپنے آپ کو جمانا، یہ ہے صبر علی الطاعات. یہ پہلی قسم ہوئی. صبر کی دوسری قسم ہے صبر عن المعصیت، یعنی گناہ کے اور لذت کے کاموں کی طرف نفس فوراً چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نفس کو روکنا. وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر روکنا اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، یہ بھی صبر ہے. نفس کو روکنا اس کا معنی ہے صبر. تو گویا اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ صبر کرنے والا نہیں ہے، چاہے اپنے آپ کو صبر کرنے والا کہے. جو آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اور کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، تو یہ صبر کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ نفس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکنا، یہ ہوا صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے صبر کرنا، گناہوں سے رک جانا. یہ صبر کی دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم صبر کی ہے جس کو ہم صبر سمجھتے ہیں، یہ پہلی 2 قسموں کو تو سمجھتے ہی نہیں تھے. تیسری قسم ہے صبر علی البلایا والمصیبہ،
کہ مصیبت اور آفت پہنچے تو اس پر صبر کرنا، اس پر صبر کرنا. جب کوئی مصیبت پہنچے، آفت پہنچے تو اس پر صبر کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر علی المصیبت. یہ تینوں قسم کا صبر کرنا یہ ضروری ہے، تینوں قسم کا صبر ضروری ہے، تب جا کر انسان صبر کرنے والا کہلائے گا. اور وہ بھی صبر مصیبت پر کب؟ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت کے ابتدا میں ہی ہوتا ہے، ورنہ بعد میں تو سب صبر کرتے ہیں. بڑے سے بڑی مصیبت پہنچ گئی، بڑا سے بڑا رشتہ دار قریبی مر گیا تو بھی کچھ مدت کے بعد تو بھول جاتے ہیں اور ہو جاتا ہے، صبر آ جاتا ہے. لیکن شروع میں صبر کرنا. ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی ہوئی رو رہی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی. اس نے پہچانا نہیں، کہنے لگے مجھے تمہارے جیسی، تم کو کوئی میرے جیسی مصیبت نہیں پہنچی. جب پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دروازے کے پاس آ کے معافی مانگنے لگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو مصیبت کے ابتدا میں ہوتا ہے. یعنی پہلے تو ہائے واویلا کر لیا، اب تو صبر ٹوٹ گیا تمہارا. صبر جیسے ہی مصیبت ہو میرے رب کا حکم، بس اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہنا، اس کو کہا جاتا ہے صبر. جیسی بھی مصیبت ہو گئی، جیسا بھی کچھ بھی حالت ہو گئی تو میرے مولا کا یہی حکم ہوگا، میرے مولا کی یہی مرضی ہوگی. بس ہائے واویلا نہ کرے. دل میں افسوس ہوتا ہے، انسان ہے، ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن ہائے میرا یہ ہو گیا، ہائے میرا یہ ہو گیا، ہائے یہ، اس طرح ہائے واویلا نہ کرے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں، اللہ اس مصیبت کو دور فرما دیجئے، یہ کر سکتے ہیں. لیکن سب کے سامنے ہائے واویلا کرنا، سب کے سامنے بیان کرنا، سب کے سامنے گاتے رہنا. ایک تو ہے کہ خاص ہمارے کوئی ایسے ہے کہ جو ہمیں بیمار ہے، اب وہ ایسے آدمی کے سامنے کہہ رہا ہے کہ جو دواخانے وغیرہ لے جاوے تو ان کے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ وہ کوئی مشورہ لینے کے لیے کہ ایسی مصیبت میں کیا کرنا چاہیے تو ان کے سامنے بیان کرتا ہے. تو یہ تو صبر کے خلاف نہیں ہے. لیکن مجھے ایسا کیوں ہو گیا، مجھے ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کہہ کے ہائے واویلا کرنا، ارے مجھے یہ ہو گیا، ارے مجھے یہ نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ارے بازو کو تو جب رشتہ دار یا ایسے کی موت ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہی ملا. استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا بہتان. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا تھا، اللہ تعالیٰ نے جتنی مدت یہاں پر لکھا تھا اور یہاں تمہارے ساتھ رہنے کے لیے دیا تھا تو وہ رہ رہا تھا. باقی اللہ تعالیٰ کے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں. اسی لیے اس صبر کے وقت، مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا معنی اس کا؟ معنی سوچ کے پڑھنا چاہیے. انا للہ، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آج یہ چیز گئی ہے یا یہ انسان گیا ہے اور ہم بھی ہمارے اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ پہلے چلا گیا، ہمیں بعد میں جانا ہے. یہ چیز ہم سے پہلے چھوٹ گئی، ہمیں بعد میں جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم جانے والے. لہٰذا یہ ہے صبر علی البلایا یا مصیبت، یعنی مصیبت پر بھی صبر کرنا. تو یہ لیکن وہ ابتدا میں ہی جیسے مصیبت پہنچے فوراً ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تینوں قسم کے صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عفو اور عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، چین اور سکون والی زندگی نصیب فرمائے، اور قرآنی ان احکامات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے.